حویلی کے وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ کا راج تھا۔ ہوا میں جیسے بارود کی بو رچی ہوئی تھی جو کسی بھی وقت ایک دھماکے سے سب کچھ خاکستر کر سکتی تھی۔ صوفے پر بیٹھے جنید اکبر کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں گہری تھیں، جبکہ اس کے سامنے بیٹھی نصرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر لہجے میں ایک عجیب سی ضد اور کاٹ تھی۔ نصرت، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ جنید صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بہن کی جانب دیکھا۔ ان کی آواز میں تھکن اور الجھن صاف نمایاں تھی۔ تم نے اس گھر میں رہنے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ… میں کچھ نہیں چاہتی بھائی صاحب، نصرت بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا۔ انہوں نے اپنی چادر کو درست کیا اور نظریں اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آج ابھی اور اسی وقت علیزے کا نکاح سالم کے ساتھ کر دیا جائے۔ کمرے میں موجود تیسرے شخص کے لیے یہ جملہ کسی بھی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ پاس ہی صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھے کھڑا سالم جب تک خاموشی سے اپنے باپ اور پھپھو کی گفتگو سن رہا تھا، ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک آ جائے گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پھپھو؟ سالم کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی شامل تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا وہ ان کے قریب آیا۔ نکاح، اور وہ بھی ابھی؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ نصرت بیگم نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا لیکن جواب اپنے بھائی کو دیا۔ بھائی صاحب، علیزے کی ماں نے سالم کے باپ سے بس یہی ایک شرط رکھی ہے کہ اگر آپ کو اپنی بہن اور بھانجی کی عزت عزیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس حویلی میں رہیں تو میری بیٹی کو تحفظ دینا ہوگا، اور وہ تحفظ اسے سالم کی بیوی بن کر ہی مل سکتا ہے۔ یہ سراسر زیادتی ہے سالم۔ اب چلا اٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی پھپھو کی طرف مڑا لیکن مخاطب اپنے باپ سے ہوا۔ بابا، آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، میری زندگی کا فیصلہ ہے، اور آپ جانتے ہیں میں علیزے کو… ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں۔ اگر تمہیں یہ مناسب لگتا ہے نصرت، جنید صاحب نے بیٹے کی چیخ و پکار کو نظر انداز کرتے ہوئے بہت دھیمے لہجے میں کہا، اگر تمہاری تسلی اسی میں ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ بابا، سالم کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صرف ان کی ضد کی وجہ سے میری زندگی برباد کریں گے؟ دیکھیں، وہ آپ کی بہن ہے، میں احترام کر رہا ہوں، لیکن یہ یہاں زیادتی کر رہی ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیوں کروں پھپھو؟ صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں… خاموش رہو سالم۔ جنید صاحب کی بھاری اور روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ سالم کے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ تم بیچ میں نہیں بولو گے سالم۔ جنید صاحب نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ یہ ہم بڑوں کا معاملہ ہے اور ہم ہی طے کریں گے۔ تمہاری پھپھو اگر یہ چاہتی ہیں تو یہی ہوگا، لیکن بابا، یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ سالم نے ایک آخری کوشش کی۔ اس کی آواز میں اب التجا کم اور احتجاج زیادہ تھا۔ آپ مجھ سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جسے آپ جہاں چاہیں باندھ دیں۔ میں انکار کرتا ہوں اس رشتے سے۔ بس، جنید صاحب صوفے سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اب مزید بحث کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ کہہ دیا نا سالم، تم خاموش رہو گے۔ میری زبان سے نکلی بات پتھر پر لکیر ہے۔ آج شام ہی نکاح ہوگا اور یہ میرا حکم ہے۔ سالم نے اپنی مٹھیاں اس زور سے بھینچی کہ ناخن ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر اس حویلی کی دیواریں ہلا دے، لیکن باپ کے حکم کے آگے وہ بے بس تھا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اپنی پھپھو کو دیکھتا ہوا بنا کوئی مزید لفظ کہے وہاں سے پلٹا اور طوفان کی طرح ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز اس کے شدید رد عمل کا ثبوت تھی۔ دوسری طرف اوپر والے پورشن میں ان تمام سازشوں اور فیصلوں سے بے خبر علیزے اپنی کزن ماموں کی بیٹی کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ نیچے ڈرائنگ روم میں اس کی زندگی کا سودا ہو چکا ہے اور اس کی ماں اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کی مرضی جانے بغیر کر چکی ہے۔ وہ تو بس اس امید پر یہاں آئی تھی کہ شاید ماموں کے گھر انہیں وہ سکون ملے گا جو والد کے جانے کے بعد چھن گیا تھا، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ یہاں سکون نہیں بلکہ ایک نیا طوفان اس کا منتظر ہے۔ سارے ماپے سے باہر ہوتا اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ کمرے کی دیواریں تک لرز گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے آنے والی ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ غصہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ یہ عورت، یہ پھپھو آخر چاہتی کیا ہے؟ وہ دانت پیس کر غرایا۔
اس کے ذہن کے پردے پر بار بار اپنی ماں کا چہرہ اور ان کے کہے گئے الفاظ کسی فلم کی طرح چلنے لگے، وہ الفاظ جو بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی ماں نے اس کے ذہن میں انڈیلے تھے۔ سارم میری بات غور سے سنو، اسے اپنی ماں کی وہ تلخ آواز یاد آئی جب وہ آخری بار پاکستان آئے تھے۔ تمہاری پھپھو کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ ایک جادوگرنی ہے، اس سے اور اس کی بیٹی سے ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ سارم نے زوروں سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں، وہ رک نہیں رہا تھا، بس پنجرے میں قید شیر کی طرح ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہ عورت تو شروع ہی سے طاق میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ بیاہ دے۔ دیکھ لینا سارے میں ایک دن وہ ضرور کوئی چال چلے گی۔ ساری عمر اس نے میری زندگی اچیرن بنا رکھی ہے، اس کی نظر میں ہماری خوشیاں کھٹکتی ہیں۔ ڈیم اٹ! سارم نے غصے سے بیٹھ کے پاس رکھے لیمپ کو ٹھوکر رسید کے۔ مام ٹھیک کہتی تھی، بالکل ٹھیک کہتی تھی، یہ سب ایک پلاننگ ہے، ایک سوچی سمجھی سازش۔ وہ پھر سے بڑبڑایا، وہ چاہتی ہیں کہ اس کی بیٹی آ کر میری رہی صحیح زندگی بھی خراب کر دے۔ جس طرح اس عورت نے میری ماں کا سکون برباد کیا، اب اس کی بیٹی میرا سکون برباد کرنے آ گئی ہے۔ اس کے سامنے نصرت بیگم کا وہ چہرہ گھوم گیا جب وہ نیچے ڈرائنگ روم میں بڑی معصومیت سے شرط رکھ رہی تھی۔ سارم کو اپنی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہرگز نہیں، وہ چلایا جیسے وہ سامنے کھڑی اپنی پھپھو کو جواب دے رہا ہو، میں کبھی بھی علیزے سے شادی نہیں کروں گا، یہ زبردستی کا رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، باہر کا منظر دھندلا تھا، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ اسے علیزے کی شکل تک یاد نہیں تھی، بس اتنا یاد تھا کہ وہ ایک عام سی سہم جانے والی لڑکی ہے، میری ماں کی اس میں رضامندی نہیں ہے۔ وہ خود کو سمجھانے لگا، اس کا لہجہ قدر دھیما لیکن سخت تھا۔ جس رشتے میں میری ماں کو نفرت ہے، میں کیسے اس رشتے کو قبول کر لوں؟ میں کیسے کسی ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا لوں جس کو نہ میں خود پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میری ماں؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی ضد جاگ اٹھی تھی۔ وہ امریکہ سے پڑھ کر آیا تھا، ایک آزاد خیال اور اپنی مرضی کا مالک انسان، اور آج اسے یوں جذباتی بلیک میل کر کے پھنسایا جا رہا تھا۔ محبت تو دور کی بات، میں تو اس لڑکی کو عزت تک نہیں دے پاؤں گا۔ اس نے شیشے میں اپنے عکس کو گھورا، بابا کو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن وہ میرے دل پر حکم نہیں چلا سکتے۔ جبکہ دوسری طرف نیچے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا چکی تھی۔ جنید صاحب اپنی جگہ پر پتھر کے بت بنے بیٹھے تھے۔ سارم کا وہاں سے جانا ان کے لیے تکلیف دہ تھا، لیکن وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ضدی ہے، باغی ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ نصرت کی واپسی اور علیزے کا تحفظ ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ سارم ابھی اوپر اپنے کمرے میں بغاوت کے منصوبے بنا رہا تھا، خود سے عہد کر رہا تھا کہ وہ اس نکاح کو کبھی نہیں مانے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسری طرف اس کا باپ اس کی زندگی کا فیصلہ اٹل کر چکا ہے۔ کاغذات تیار ہو رہے تھے اور وقت تیزی سے کھڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، جس سے سارم بھاگ رہا تھا۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو پھپھو، سارم نے مٹھی بھیج کر خود کلامی کی، تمہاری بیٹی اس گھر میں تو آ سکتی ہے، لیکن میرے دل میں، میری زندگی میں اسے کبھی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ سارم جنید کا وعدہ ہے۔ اس کے الفاظ کمرے کی تنہائی میں گونج رہے تھے، جبکہ تقدیر پر اس کی بے بسی پر مسکرا رہی تھی۔ علیزے سارم کے لیے کوئی اجنبی لڑکی نہیں تھی، بلکہ رشتے میں اس کی سگی پھپھو ذات تھی۔ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں تھا، بلکہ ماضی کے گہری محبت اور پھر اتنی ہی شدید نفرت میں گندا ہوا تھا۔ علیزے کی ماں نصرت بیگم اور سارم کے باپ جنید اکبر دونوں ہی بہن بھائی تھے، اور ان کی محبت پورے خاندان میں مثالی مانی جاتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی ڈھال تھے اور ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ رکھتے تھے، مگر شادی کے بعد حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ سب کچھ بکھر گیا۔ نصرت بیگم کے شوہر ایک لالچی اور سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی نصرت بیگم کا جینا حرام کر دیا۔ تمہارے باپ میں اتنا کچھ چھوڑا اور تمہارا بھائی اس پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، نصرت بیگم کے شوہر نے غرا کر کہا۔ جاؤ اور اپنے بھائی سے اپنا حصہ لے کر آؤ، ورنہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں اپنے بھائی سے حصہ کیسے مانگ سکتی ہوں؟ نصرت بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں کی طرح پالا ہے اور من کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، تو پھر زبان بند رکھو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ شوہر کا لہجہ صفاق تھا، مجھے ہر حال میں وہ حصہ چاہیے۔ شوہر کے مسلسل مجبور کرنے پر نصرت بیگم کو ہتھیار ڈالنے پڑے، وہ اپنے بھائی کے سامنے حصہ مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے رشتوں میں درار ڈال دی تھی۔ دوسری طرف سارم کی ماں غزالہ بیگم شروع ہی سے اپنی نند کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کے دل میں نصرت بیگم کے لیے حسد اور نفرت کا الاؤ برسوں سے دہک رہا تھا۔
انہیں ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ اس گھر میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے اور سسرال والے صرف ان کی نند کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کے گھر والے تو بس اپنی بیٹی کو پوچھتے ہیں۔ جنید غزالہ بیگم اکثر طنزیہ انداز میں کہتی تھی، میری تو اس گھر میں نوکرانی جتنی بھی وقت نہیں ہے۔ تم فضول سوچ رہی ہو غزالہ، جنید صاحب اسے سمجھاتے۔ نصرت میری اکلوتی بہن ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ احترام نہیں، غلامی کرتے ہیں سب۔ غزالہ بیگم کی آواز اونچی ہو جاتی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر نصرت کی رائے لی جاتی ہے اور میں گھر کی بہو ہو کر بھی منہ دیکھتی رہ جاتی ہوں۔ یہ عورت جادو کرنی ہے، اس نے سب پر کوئی تعویذ کر رکھا ہے۔ غزالہ بیگم کا یہ خیال پختہ ہو چکا تھا کہ جب تک نصرت بیگم اس گھر میں آتی جاتی رہیں گی ان کی اپنی حکمرانی قائم نہیں ہو سکے گی۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ عورت ہمیشہ کے لیے یہاں سے دفع ہو جائے اور دوبارہ اس گھر کا رخ نہ کرے۔ میں قسم کھاتی ہوں جنید، اگر یہ عورت دوبارہ اس گھر میں آئی تو میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ غزالہ بیگم نے کئی بار یہ دھمکی دی تھی۔ وہ اپنی نند سے بے حد نفرت کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ان کی دہلیز پر قدم نہ رکھے، لیکن قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ انسان جو منصوبہ بناتا ہے قسمت اس پر لکیر پھیر دیتی ہے۔ غزالہ بیگم جو چاہتی تھی ویسا نہ ہو سکا اور حالات انہیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں ان کی نفرت کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں نصرت بیگم کے شوہر کے مطالبات نے ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حالانکہ وراثت کی تقسیم ہو چکی تھی اور نصرت بیگم کو ان کا شرعی اور قانونی حصہ مل چکا تھا، مگر ان کے شوہر کی ہوس ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کاغذات کو غصے سے میز پر پٹکتے ہوئے جنید صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا مذاق ہے جنید صاحب؟ علیزے کے باپ کی آواز میں شدید طنز اور غصہ تھا۔ آپ نے نصرت کو چند معمولی دکانیں اور زمین دے کر ٹرخا دیا؟ وہ مین بولیورڈ والا پلاٹ کہاں ہے جس کی قیمت آج کروڑوں اور اربوں میں ہے؟ اس کے کاغذات مجھے نظر نہیں آ رہے۔ جنید صاحب جب تک صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنے بہنوئی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ ہم وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں، میری ذاتی کمائی کی نہیں۔ جنید صاحب کا لہجہ سخت تھا۔ وہ پلاٹ میں نے اپنی جوانی کی محنت اور دن رات کی مشقت سے خریدا ہے۔ وہ میرے باپ کی جائیداد نہیں تھی کہ میں اس میں آپ کو حصہ دوں۔ محنت تو سب کرتے ہیں، علیزے کے باپ نے ٹھٹائی سے جواب دیا، لیکن وہ پلاٹ خریدا تو اسی زمانے میں گیا تھا نا جب آپ مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے تھے، اسی لیے اس پر نصرت کا بھی برابر کا حق ہے اور میں وہ حق لے کر رہوں گا۔ نصرت بیگم جو ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی تھی تڑپ کر آگے بڑھی۔ وہ اپنے شوہر کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ خدا کے لیے بس کر دے۔ نصرت بیگم نے ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے التجا کی، بھائی جان سچ کہہ رہے ہیں، وہ پلاٹ ان کی اپنی کمائی کا ہے اور اس پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ مجھے جتنا حصہ ملا ہے وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہمیں مزید کچھ نہیں چاہیے۔ تم خوش رہو نصرت، شوہر نے انہیں بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ تمہیں دنیا داری کی سمجھ نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر آج تم نے اپنا حق چھوڑ دیا تو کل کو تمہاری بیٹی سڑکوں پر رول جائے گی۔ میں یہ سب تمہارے اور علیزے کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے ایسا مستقبل نہیں چاہیے جو میرے بھائی کے حق تلفی کر کے بنایا گیا ہو۔ نصرت بیگم رو پڑی، میں اپنے بھائی کے سامنے مزید شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر ان کے شوہر کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے جنید صاحب کی طرف دیکھا جو غصے سے مٹھیاں بھینچے کھڑے تھے اور پھر حقارت سے ہنسے۔ دیکھ لیا آپ نے جنید صاحب، آپ کی بہن کتنی سادہ ہے، لیکن میں بے وقوف نہیں ہوں۔ اور آگے بڑھے اور جنید صاحب کے چہرے کے قریب آ کر بولے، یا تو اس پلاٹ میں سے آدھا حصہ نصرت کے نام کیجیے یا پھر ہم سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مجھے دھمکی مت دیں۔ جنید صاحب نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، میں نے نصرت کا جو حق بنتا تھا ایک ایک پائی ادا کر دی، لیکن اپنی محنت کی کمائی پر میں کسی کو بھی ڈاکہ ڈالنے نہیں دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر آپ کی نیت میں فطور ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ دونوں طرف سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور آخرکار علیزے کے باپ نے وہ فیصلہ سنا دیا جس نے رشتوں کا خون کر دیا۔ انہوں نے نصرت بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں دروازے کی طرف گھسیٹا۔ چلو یہاں سے نصرت، وہ چیخے، آج کے بعد اس گھر کا پانی بھی ہم پر حرام ہے، نہیں ایسا مت کرے۔ نصرت بیگم نے مزاحمت کی کوشش کی، یہ میرا مائکہ ہے، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ یہ سن کر علیزے کا باپ رک گیا اور نصرت بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے نصرت بیگم کے قدموں کو زنجیریں پہنا دی۔ اگر تم نے اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم رکھا تو مجھ سے طلاق کا پروانہ پاؤ گی۔ ان کی آواز ہال میں گونجی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں اپنا بھائی چاہیے یا اپنی بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ۔ نصرت بیگم ساکت رہ گئی۔ ایک طرف وہ بھائی تھا جس نے باپ بن کر پالا تھا اور دوسری طرف ان کی معصوم بیٹی علیزے تھی۔
جس کی زندگی ان کے ایک فیصلے سے برباد ہو سکتی تھی۔ مامتا خون کے رشتوں پر غالب آ گئی۔ انہوں نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بھائی اور اس در و دیوار کو دیکھا جہاں ان کا بچپن گزرا تھا۔ جنید صاحب بھی سکتے میں تھے، وہ اپنی بہن کو روکنا چاہتے تھے، لیکن بہنوئی کی دھمکی نے انہیں بھی خاموش کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بہن کا گھر اجڑ جائے۔ میں جا رہی ہوں بھائی۔ نصرت بیگم کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی خاطر مجھے یہ قربانی دینی ہوگی۔ شاید قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گئی، لیکن پیچھے ایک ایسا خلا چھوڑ گئی جو شاید کبھی نہیں بھر سکتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنا مائکہ چھوڑ دیا تھا تاکہ اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے سائے میں پال سکیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ دوری عارضی نہیں بلکہ بہت طویل ہونے والی ہے۔ زندگی کے 20 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں ہوتا، یہ ایک پوری عمر ہوتی ہے جو نصرت بیگم نے اپنے مائکے کی دہلیز دیکھے بنا گزار دی تھی۔ ان 20 سالوں میں انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہر خوشی اور ہر غم تنہا سہا تھا۔ وہ اپنے بھائی اور بھابھی کی شکل دیکھنے کو بھی ترس گئی تھی، مگر شوہر کی دی ہوئی قسم ان کے پاؤں کی بیڑی بنی رہی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ یہ خبر ان کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ روتی پیٹتی جنازے پر پہنچی تھی جہاں ان کا سامنا اپنے بھائی جنید سے ہوا۔ جنید صاحب اپنی بہن کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ تم آ گئی نصرت، دیکھو ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جنید صاحب کا لہجہ رنجیدہ تھا اور آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جان، میں بد نصیب ان کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ نصرت بیگم زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں مجبور تھی بھائی جان، بہت مجبور تھی۔ ابھی جنازے کی تدفین ہوئی ہی تھی کہ علیزے کے والد نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے نصرت بیگم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ نصرت، ہمیں اب واپس نکلنا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے انہیں ماحول کی سوگواری کا کوئی احساس نہ ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو ابا کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی۔ نصرت بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ آج تو مجھے یہاں رکنے دیں، یہ آخری بار ہے۔ میں ایک بات 2 بار کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ شوہر نے سختی سے ان کا بازو دبایا۔ تمہیں میری شرط یاد ہے نا؟ اگر اس گھر میں رات گزاری تو پھر وہیں رہ جانا ہمیشہ کے لیے۔ جنید صاحب نے یہ سب سن لیا تھا۔ خدا کا خوف کریں، آج تو اس کے باپ کے انتقال کا دن ہے۔ آج تو اسے بہن بھائیوں میں بیٹھنے دیں۔ آپ ہمارے ذاتی معاملے میں دخل نہ دیں جنید صاحب۔ علیزے کے باپ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ چلو نصرت، ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں۔ نصرت بیگم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے حسرت سے اپنے بھائی کو دیکھا اور آنسو پوچھتے ہوئے گاڑی میں جا بیٹھی۔ اس دن ان کے دل پر کیا بیتی تھی یہ صرف ان کا خدا جانتا تھا، مگر انہوں نے یہ سب صرف اس لیے برداشت کیا تھا کہ ان کی بیٹی علیزے کے سر پر باپ کا سایہ قائم رہے اور اس کا گھر نہ ٹوٹے۔ لیکن قدرت کو شاید ان کی یہ قربانی منظور نہیں تھی۔ ابھی اس واقعے کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن رات فون کی گھنٹی نے ان کی دنیا اجاڑ کے رکھ دی۔ ہیلو، کون؟ نصرت بیگم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ہم سٹی اسپتال سے بول رہے ہیں، آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ نصرت بیگم کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ سکتے کے عالم میں دیوار کے ساتھ جا لگی۔ جس شخص کی خاطر انہوں نے اپنوں کو چھوڑا تھا، آج وہ شخص ہی انہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ علیزے جو بھی یونیورسٹی سے آئی تھی، ماں کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ امی کیا ہوا؟ آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ علیزے انہوں نے جھنجھوڑا۔ تمہارا باپ نہیں رہا علیزے۔ نصرت بیگم کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ ہم برباد ہو گئے بیٹی۔ علیزے کے باپ کی وفات کے بعد حالات نے خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ ابھی وہ صدمے سے نہیں نکلی تھی کہ قرض خواہوں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ وکیل صاحب فائلز لے کر ان کے سامنے بیٹھے تھے اور جو انکشافات وہ کر رہے تھے وہ نصرت بیگم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ بیگم صاحبہ، مجھے افسوس سے، مگر سیٹھ صاحب کا کاروبار پچھلے کئی سالوں سے خسارے میں تھا۔ وکیل نے کاغذات میز پر رکھے۔ انہوں نے مارکیٹ سے بہت بھاری قرض لے رکھا تھا اور بدلے میں یہ گھر اور دکانیں گروی رکھوائی تھی۔ تو اب کیا ہوگا وکیل صاحب؟ نصرت بیگم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ عدالت کے حکم پر سب کچھ نیلام ہو جائے گا بیگم صاحبہ۔ وکیل نے حقیقت بیان کی۔ قرض اتارنے کے لیے آپ کو یہ گھر خالی کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ نصرت بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی، نہ سر پر چھت تھی اور نہ جیب میں پیسہ۔ ان کی نظر سامنے بیٹھی علیزے پر پڑی جو سہمی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ امی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ علیزے کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس لمحے نصرت بیگم کو شدت سے اپنے بھائی جنید کی یاد آئی۔ وہی ایک دروازہ تھا جو ان کے لیے کھل سکتا تھا، لیکن اگلے ہی پل انہیں وہ منحوس گھڑی یاد آئی جب وہ اپنے بھائی سے کروڑوں کا پلاٹ مانگ رہی تھی
اور جھگڑ کر ہمیشہ کے لیے الگ ہوئی تھی۔ میں کس منہ سے بھائی جان کے پاس جاؤں؟ انہوں نے خود کلامی کی، میں ان کے ساتھ بہت برا کیا تھا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ مگر پھر الیسے کا معصوم چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ ایک ماں کی ممتا نے ان کی انا کو شکست دے دی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنے بھائی کے سامنے جائیں گی، چاہے انہیں کتنی ہی ذلت کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ حویلی میں فون کی گھنٹی بجی اور جنید صاحب نے جیسے ہی ریسیور کان سے لگایا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے انہیں دہلا کے رکھ دیا۔ یہ خبر سارم کے باپ تک پہنچ چکی تھی کہ الیسے کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ تمام گلے شکوے اور ماضی کی تلخیاں بھلا کر فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا اپنی بہن کی چوکھٹ پر پہنچے۔ نصرت بیگم اپنے اجڑے ہوئے گھر کے صحن میں سر جھکائے بیٹھی تھی، جہاں نیلامی کا نوٹس لگ چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے بھائی کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی مگر شرمندگی کے باعث نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جنید صاحب تیز قدموں سے چلتے ہوئے اپنی بہن کے قریب آئے اور شفقت سے اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھا۔ ان کے سمل نے نصرت بیگم کے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ نصرت بیگم نے روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا اور آج دیکھیں اللہ نے مجھے کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ بس نصرت بس۔ جنید صاحب کی آواز بھر آ گئی، پرانی باتوں کو یاد کر کے خود کو اذیت مت دو۔ میں یہاں پرانے حساب کتاب چکانے نہیں آیا، بلکہ تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ میں زندہ ہوں اور تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ نصرت بیگم نے حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ سچ میں مدد کی طلبگار تھی، کیونکہ الیسے کے باپ کو کاروبار میں کافی نقصان ہوا تھا اور سارا کاروبار نیلام ہو کر رہ گیا تھا۔ ان کے پاس تو سر چھپانے کی جگہ تک بھی نہیں بچی تھی۔ بھائی جان میں جانتی ہوں کہ میں اپنا حصہ مانگ کر آپ کا دل دکھایا تھا۔ نصرت بیگم کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اس پلاٹ کے لیے ضد کی تھی جو آپ کی محنت کی کمائی تھی۔ کیا آپ نے اپنے دل سے وہ بات نکال دی؟ تبھی سارم کے باپ نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں جواب دیا، میں نے یہ بات اسی دن نکال دی تھی جب میں تمہاری معصوم بچی کو دیکھا تھا۔ جنید صاحب نے پاس کھڑی سہمی ہوئی الیسے کی طرف اشارہ کیا، یہ بچی تو بالکل بے قصور ہے اور میں اپنی بھانجی کو کبھی سڑکوں پر رلنے نہیں دوں گا۔ تم جب چاہو اسے لے کر میرے گھر آ سکتی ہو۔ بھائی جان آپ کا ظرف بہت بڑا ہے۔ نصرت بیگم نے ان کے ہاتھ تھام لیے، لیکن میں بھابھی کا سامنا کیسے کروں گی؟ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ میرا گھر ہے نصرت، اور وہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ جنید صاحب کا لہجہ مضبوط تھا۔ ویسے بھی میں یہی چاہتا ہوں کہ تم آ کر وہاں رہو، یہ گھر اب بک چکا ہے، تم جوان بیٹی کو لے کر کہاں جاؤ گی؟ جنید صاحب کی بات سن کر نصرت بیگم کو ایسا لگا جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا ہو۔ انہوں نے شکر گزار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ چلو اپنا ضروری سامان سمیٹو، ہم آج ہی یہاں سے جائیں گے۔ جنید صاحب نے حکم صادر کیا، آج کے بعد تمہارا اور الیسے کا گھر وہی حویلی ہے جہاں تم پیدا ہوئی تھی۔ الیسے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اپنے ماموں کے رویے میں جو اپنائیت نظر آئی تھی اس نے اس کے دل سے خوف کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں ماموں کا ساتھ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس طرح نصرت بیگم 20 سال بعد دوبارہ اسی گاڑی میں بیٹھی جس میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ حویلی جایا کرتی تھی۔ یہ واپسی ان کے لیے خوشی کا باعث کم اور مجبوریوں کا سودا زیادہ تھی، مگر وہ مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ وہ حویلی جہاں سے نصرت بیگم نے اپنا بچپن گزارا تھا، لیکن کئی سالوں بعد آج دوبارہ سے وہ اس گھر میں آئی تھی جہاں سے جاتے وقت انہوں نے اپنے شوہر سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کبھی اس حویلی میں نہیں آئیں گی، مگر آج وہ وعدہ ٹوٹ چکا تھا اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ سارم کے باپ کی گاڑی جب حویلی کے وسیع و عریض برج میں رکی تو الیسے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ گاڑی سے اتری اور سامنے موجود عالی شان عمارت کو دیکھا جو اب اس کا نیا مسکن تھی۔ بظاہر یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، مگر الیسے یہاں کر اتنی خوش نہ تھی، کیونکہ حویلی کے فضا میں ایک عجیب سی اجنبیت سی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئی جہاں سب کے رویے عجیب و غریب تھے۔ غزالہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھی اور نصرت بیگم کو دیکھتے ہی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ان کی آنکھوں میں ناپسندیدگی صاف دکھائی دے رہی تھی، جسے دیکھ کر الیسے کا دل بجھ سا گیا۔ اس پورے گھر میں صرف ایک اس کے ماموں جنید ہی تھے جو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بولتے تھے اور اسے اپنائیت کا احساس دلاتے تھے۔ آؤ بیٹا الیسے، یہ تمہارا ہی گھر ہے، جنید صاحب نے شفقت سے کہا۔ تمہیں یہاں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن تھا۔
اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان ماں بیٹی کی آمد سے بالکل لا تعلق ہے۔ علیزے کو سب سے زیادہ مایوسی تب ہوئی جب اسے رہنے کے لیے کمرہ دینے کے بجائے اس کے کزن کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ ملازم علیزے کا سامان اٹھا کر اوپر لے گئے اور اسے بتایا گیا کہ وہ بھی اب اسی کمرے میں رہے گی۔ علیزے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی کزن پہلے سے وہاں موجود تھے۔ علیزے نے مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور اپنی کزن کے ساتھ دوستی بڑھانے کی کوشش کی۔ السلام علیکم، میرا نام علیزے ہے۔ اس نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کروایا، مگر سامنے سے ملنے والا جواب انتہائی سرد تھا۔ اس کی کزن نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے موبائل میں مگن ہو گئی۔ شاید وہ بھی اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے تھے۔ تم اپنا سامان الماری کے اس حصے میں رکھ سکتے ہو، کزن نے بغیر دیکھے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور پلیز میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا، مجھے اپنی پرائیویسی میں دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ علیزے کا مسکراتا چہرہ مرجھا گیا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھنے لگی۔ اسے شدت سے اپنے پرانے گھر اور اپنے بابا کی یاد آئی جہاں وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی۔ یہاں تو ہر قدم پر اسے یہ احساس دلایا جا رہا تھا کہ وہ ایک بوجھ ہے۔ دوسری طرف سارم کا معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اسے اپنے بزنس کے علاوہ کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ کچھ مہینے پہلے ہی امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آیا تھا اور اس کے بعد سے اپنے بابا کے بزنس کو خود سنبھال رہا تھا۔ وہ ایک میچیور، ہینڈسم اور سلجھا ہوا انسان تھا جس کی زندگی کا مقصد صرف اپنے کریئر کو بلندیوں پر لے جانا تھا۔ گھر کے ان جھگڑوں اور سازشوں میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس روز سارم تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب موڑ پر اچانک اس کا سامنا علیزے سے ہوا۔ علیزے شاید کچن کی طرف جا رہی تھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ سارم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، سارم نے شائستگی سے مگر اجنبیت سے کہا اور راستہ مانگا۔ سوری، علیزے نے گھبرا کر فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ ایک دو دفعہ علیزے سے اس کا ٹکراؤ ہوا لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبیوں کی طرح تھے۔ سارم نے اسے پہچان تو لیا تھا کہ یہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، مگر اس نے رک کر بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ اس کی نظر میں علیزے ایک عام سی لڑکی تھی جو حالات کی وجہ سے ان کے گھر میں رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اتنی سرسری سی ملاقات میں صرف وہ یہی جان پائے تھے کہ وہ دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ اس سے زیادہ ان کے درمیان اور کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ سارم اپنی فائلز درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ علیزے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اسے سارم کا رویہ مغرور لگا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اجنبی شخص بہت جلد اس کی زندگی کا مرکز بننے والا ہے۔ فی الحال تو وہ اپنی بڑی سی حویلی میں خود کو تنہا محسوس کر رہی تھی جہاں در و دیوار تو تھے مگر اپنوں کا خلوص ناپید تھا۔ پتہ نہیں امی نے یہاں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ علیزے نے دل ہی دل میں سوچا۔ یہاں تو کوئی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بوجھل قدموں سے واپس کمرے کی طرف چل دی جہاں خاموشی اور بے رخی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ نیچے لاؤنج میں ایک ایسا طوفان اٹھنے والا ہے جو اس کی اور سارم کی اجنبی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور انہیں ایک ایسے رشتے میں باندھ دے گا جس کے لیے وہ دونوں ہی تیار نہیں تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں سب لوگ موجود تھے اور فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سارم بھی وہیں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا مگر اس کے کان بڑوں کی باتوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ نصرت بیگم سر جھکائے بیٹھی تھی جبکہ جنید صاحب انہیں مسلسل تسلیاں دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے ابھی تک دل سے بات نہیں نکالی؟ نصرت بیگم کی آواز بھر آ گئی اور وہ اپنی بھابھی کے تیور دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میرا یہاں رہنا بھابھی کو گوارا نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں نصرت، جنید صاحب نے فوراً کہا اور اپنی بیوی کی طرف سخت نظروں سے دیکھا۔ میرا دل بالکل صاف ہے اور اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جنید صاحب کی بات سنتے ہی غزالہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ جو اپنی نند سے شدید نفرت کرتی تھی ایک دم بول پڑی۔ تب یہ سب کچھ تم بھول گئی تھی جب وہ پلاٹ مانگ رہے تھے؟ غزالہ بیگم کا لہجہ زہر آلود تھا۔ یہ پلاٹ تمہارے بھائی نے اپنی محنت سے خریدا تھا اور تم لوگ اس پر سانپ بن کر کنڈلی مارنا چاہتے تھے۔ اس وقت تو تمہیں بھائی کی محبت یاد نہیں آئی تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نصرت بیگم کا چہرہ فق پڑ گیا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی بھابھی کو دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں بھابھی۔ نصرت بیگم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں جانتی ہوں ہم سے غلطی ہوئی تھی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب میں آپ کے ہی گھر میں رہ کر آپ کے تانے سنوں گی۔ میں آج ہی اس گھر سے جاؤں گی۔ نصرت بیگم تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا ارادہ پکا تھا کہ وہ اب یہاں ایک پل نہیں رکیں گی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی نصرت، سارم کے باپ نے گرج کر کہا اور آگے بڑھ کر ان کا راستہ رکا۔ یہ تمہارا گھر ہے اور تم یہیں رہو گی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں یہاں سے نکالتا ہے، لیکن یہاں بھی تو ہم اجنبی ہیں۔ نصرت بیگم نے روتے ہوئے دہائی دی۔ بھائی جان، جس گھر میں میری اور میری بیٹی کی عزت نہ ہو
وہاں ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو پھر کیسے اجنبی سے اپنی بن سکتی ہو؟ مجھے بتا دو۔ جنید صاحب نے بے بسی سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اگر تم ابھی بھی خود کو اجنبی سمجھتی ہو تو میں کیا کروں؟ تم میری سگی بہن ہو۔ نصرت بیگم نے آنسو پہنچتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور ایک ایسا فیصلہ کن جملہ کہا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ سارم اور علیزے کا نکاح ہو جائے۔ نصرت بیگم نے پرعزم لہجے میں کہا، آپ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو اس گھر کی عزت بنائیں۔ میں اسے اپنے بھتیجے کی بہو بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، تبھی مجھے یقین آئے گا کہ ہم یہاں پر بوجھ نہیں ہیں۔ سارم جب تک خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا، یہ سنتے ہی ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اسے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں پپو؟ سارم نے حیرت اور غصے سے کہا، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ علیزے اور سارم کا نکاح ہو۔ جنید صاحب نے فوراً بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کر دوں گا نا میں ان کا نکاح، لیکن میں کیسے مان لوں کہ آپ یہ سب کچھ کریں گے؟ نصرت بیگم ابھی بھی تذبذب کا شکار تھی۔ میں چاہتی ہوں میری بیٹی اپنوں میں ہی رہے اور اسے تحفظ ملے۔ لیکن بابا، سارم نے مداخلت کی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، آپ لوگ بچوں جیسا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اور علیزے کو کچھ وقت چاہیے ہوگا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ ہاں بھائی جان، سارم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ غزالہ بیگم نے بھی بیٹی کی حمایت کی۔ ابھی تو بچے ہیں یہ، سارم نے ابھی کاروبار سنبھالا ہے اور علیزے بھی ابھی پڑھ رہی ہے، اتنی جلدی کیا ہے؟ نہیں بھائی جان، نصرت بیگم نے اٹل لہجے میں کہا، میں مزید کسی وعدے یا تسلی پر یقین نہیں کر سکتی۔ نصرت بیگم نے اس گھر میں رہنے کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ آج علیزے اور سارم کا نکاح ہوگا۔ ان کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ بس پھر وہ یہاں پر رکے گی، نہیں تو ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ نصرت بیگم نے آخری فیصلہ سنا دیا، آج اور ابھی نکاح ہوگا، ورنہ میں علیزے کو لے کر جا رہی ہوں۔ جنید صاحب نے ایک لمحے کے لیے سارم کو دیکھا اور پھر اپنی بہن کو۔ ان کے لیے اپنی بہن کو روکنا اس وقت سب سے زیادہ اہم تھا۔ ٹھیک ہے نصرت، جنید صاحب نے فیصلہ سنا دیا، اگر تمہاری تسلی اسی میں ہے تو ایسا ہی ہوگا، آج شام ہی نکاح خواہ کو بلایا جائے گا۔ بابا یہ ظلم ہے، سارم چلایا، میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ جذباتی ہو کر نہیں کر سکتے، میرا فیصلہ اٹل ہے سارم۔ جنید صاحب نے بیٹے کو تنبیہ کی، اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں میری جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ ابھی تمہاری مرضی ہے کہ تمہیں باپ چاہیے یا اپنی عزت۔ آخر کار سارم کو بھی یہ بات ماننا پڑی کیونکہ اس کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سارم خاموش ہو چکا تھا لیکن وہ علیزے سے بے حد نفرت محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب ان ماں بیٹی کی سازش ہے جنہوں نے اس کے باپ کو جذباتی کر کے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں علیزے کے لیے نفرت کا ایک لاوا ابل رہا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ سارم اپنے کمرے میں موجود تھا لیکن اس کا دماغ کسی اور ہی دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ اسے علیزے زہر لگی تھی، یہ چنچل سی شوخ سی لڑکی جس کے فیصلے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ سارم کی نظر میں علیزے ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور بدچگانہ طبیعت کی مالک لڑکی تھی، جو بالکل اس کی سوچ کے متصادم تھی۔ اس نے کبھی بھی ایسی لڑکی کو اپنی شریک حیات بنانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایک باوقار، سنجیدہ اور پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا جو اس کے معیار پر پورا اترتی۔ یہ لڑکی مجھ پر تھوپی جا رہی ہے۔ سارم نے نفرت سے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، جسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ سارم جنید کی بیوی بنے گی۔ بڑوں کا فیصلہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ شاید اس کا باپ اس کی خواہش کا احترام کرے گا، مگر جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ اندر ہی اندر سلگ رہا تھا مگر بے بس تھا۔ اگلے ہی دن نکاح خواہ ان کے گھر پر موجود تھا۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں خاندان کے کچھ قریبی لوگ اور گواہ موجود تھے۔ ماحول میں خوشی کم اور تناؤ زیادہ تھا۔ سارم شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھا تھا لیکن بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی جیسے وہ کسی جنگ کے میدان میں بیٹھا ہو۔ یہ خاموشی رشتہ داروں نے بھی نوٹ کی تھی۔ لگتا ہے لڑکا خوش نہیں، ایک خاتون نے سرگوشی کی۔ دیکھو تو کیسے بت بنا بیٹھا ہے۔ ارے بھائی، زبردستی کا سودا ہے تو ایسا ہی ہوگا نا، دوسرے نے جواب دیا۔ یہ سرگوشیاں جنید صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ بھانپ گئے تھے کہ اگر سارم نے ابھی کوئی تماشا کھڑا کر دیا تو ان کی رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سارم کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ سارم میری طرف دیکھو، جنید صاحب نے دھیمی مگر سخت آواز میں بیٹے کو مخاطب کیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو لیکن اب یہ وقت ناراضگی کا نہیں، سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔
تو دیکھنے دیں بابا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سارم نے نظریں اٹھائے بغیر اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ نے میری زندگی کا سودا کیا ہے تو اب مجھ سے خوشی کی اداکاری کی امید مت رکھیں۔ اگر تم اس رشتے کو نبھاؤ گے تو اس میں تمہاری بھی عزت ہے اور ہماری بھی۔ جنید صاحب نے اسے جذباتی طور پر سمجھانے کی کوشش کی، تم ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ خاندان میں عزت بنانا کتنا مشکل اور گنوانا کتنا آسان ہے۔ آج اگر تم نے انکار کیا، یہاں کوئی تماشا بنایا، تو انگلیاں تمہاری پرورش اور میرے وقار پر اٹھیں گی۔ سارم نے ایک نظر اپنے بوڑھے باپ کے چہرے پر ڈالی، جہاں مجبوری اور التجا دونوں موجود تھے۔ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا اور اپنے باپ کی عزت کو نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کو دبا لیا۔ شروع کرے مولوی صاحب۔ جنید صاحب نے سارم کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھتے ہوئے نکاح خواہ کو اشارہ کیا۔ آخرکار سارم اور علیزے کا نکاح ہو گیا۔ ایجاب و قبول کے وہ چند الفاظ سارم کے لیے کسی طاق سے کم نہیں تھے جو اس کے گلے میں ڈال دیے گئے تھے۔ دوسری طرف زنان خانے میں بیٹھی علیزے جو حیران تھی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اسے تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کل تک وہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی اور آج وہ اس حویلی کی بہو بن چکی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا رونا چاہیے۔ نکاح کے بعد کے 2 دن حویلی میں بہت عجیب سی خاموشی سے گزرے۔ علیزے 2 دن تک وہ فکر مند ہی رہی۔ وہ سارم کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، کیونکہ جب بھی سارم کی نظر اس پر پڑتی تھی اسے ان نظروں میں شدید نفرت اور غصہ دکھائی دیتا تھا۔ سارم کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی حد تک آمیز تھا۔ وہ بات بات پر علیزے اور اس کی ماں کو قصوروار ٹھہراتا تھا۔ خوش تو بہت ہوگی تم۔ سارم نے نکاح کی اگلی صبح ہی اسے کوریڈور میں روک کر طنز کیا تھا۔ آخرکار تمہارا اور تمہاری ماں کا منصوبہ کامیاب جو ہو گیا تھا۔ میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا۔ علیزے نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے تو خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ جھوٹ مت بولو، سارم نے اس کی بات کاٹ دی۔ کوئی یہی سوچتا تھا کہ یہ ان دونوں ماں بیٹی کا پلان ہے تاکہ دولت پر قبضہ کیا جا سکے، لیکن یاد رکھنا علیزے، تم میری بیوی بن کر اس کمرے میں تو آ گئی ہو، مگر ہمیشہ میرے دل میں تمہارے لیے کبھی جگہ نہیں ہوگی۔ سارم کی تلخ باتیں سن کر علیزے کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کچھ فریش ہوئی تھی کہ شاید شادی کے بعد اسے تحفظ ملے گا، لیکن یہ حویلی اسے قید خانہ نظر آتی تھی، جہاں ہر کوئی اسے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس کا دم گھٹتا تھا ان دیواروں کے درمیان۔ تیسرے دن صبح کے وقت جب حبس کچھ کم ہوا تو علیزے کا دل چاہا وہ کھلی فضا میں سانس لے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلی اور لان کی طرف چلی آئی۔ سبز گھاس پر شبنم کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنی سینڈل اتاری اور گھاس پر ننگے پاؤں چلنے لگی۔ ٹھنڈی گھاس کا لمس اسے بہت سکون دے رہا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے اپنی تمام پریشانیاں بھول گئی اور بچوں کی طرح گول گول گھومتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اوپر بالکنی میں کوئی کھڑا اسے دیکھ رہا ہے اور اس کی یہ خوشی کسی کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی۔ ابھی سارم جو بالکنی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، اس پر بے حد غصہ آیا۔ اسے علیزے کی یہ بے فکری اور خوشی اپنی توہین لگ رہی تھی۔ میں یہاں عذاب میں ہوں اور یہ وہاں مزے کر رہی ہے۔ سارم نے ریلنگ پر زور دیتے ہاتھ مارا۔ اس سے تمام در بدلے لینا چاہتا تھا، اپنے ساتھ کی گئی ہر اس زیادتی کا بدلہ جو غزالہ بیگم نے اس سے کروانا چاہتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ علیزے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے دماغ تک پہنچی اور وہ تیزی سے پلٹا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھا لان کی طرف بڑھا، جہاں علیزے اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ حویلی کا وسیع اور عریض لان صبح کی ٹھنڈی ہواؤں کے احسار میں تھا اور فضا میں رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ گزشتہ 2 دنوں کی مسلسل ذہنی اذیت، سارم کی سرد مہری اور غزالہ بیگم کے تانوں نے علیزے کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ اس ماحول سے گھبرا چکی تھی جہاں ہر لمحہ اسے ایک مجرم کی طرح دیکھا جاتا تھا۔ آج تیسرے دن صبح سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی گھٹن اسے برداشت نہیں ہوئی۔ سارم ابھی تک سو رہا تھا، یا شاید جاگ کر بھی اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا تاکہ اسے علیزے کی شکل نہ دیکھنی پڑے۔ علیزے نے آہستگی سے شیشے کا دروازہ کھولا اور ننگے پاؤں لان میں چلی آئی۔ باہر کا منظر دل فریب تھا۔
آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ گھاس پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، جیسے اس کے پاؤں ٹھنڈی گھاس پر پڑے ایک عجیب سی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ یہ ٹھنڈک اس کے سلگتے ہوئے دل کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں تھی۔ اوف، کتنا سکون مل رہا ہے۔ علیزے نے گہری سانس لے کر پھیپھڑوں میں تازہ ہوا بھری اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے کے لیے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ وہ بھول گئی تھی کہ اب وہ ایک یتیم لڑکی نہیں بلکہ اس حویلی کی ناپسندیدہ بہو ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے پرانے گھر کے باغیچے میں ہے، جہاں اس کے بابا اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس نے اس کے کھلے بالوں کو چھیڑا تو علیزے کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے اور اس گھاس پر گول گول گھومنے لگی۔ اس کی سفید فراک ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھی اور اس کے کھلے سیاہ بال اس کے چہرے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ دنیا اور مافیا سے بے خبر بس گھومتی جا رہی تھی، اپنی ہی دھن میں، اپنی ہی مستی میں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا معصوم سکون تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے غائب تھا۔ اس قید خانے میں بھی آزادی کے چند لمحے چرا کر خوش ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خوشی، یہ سکون اور یہ بے خودی کسی کی نظروں میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اوپر فرسٹ فلور کی بالکنی میں سارن کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر اس کی نگاہیں نیچے لان میں موجود وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی ابھی شاور لیا تھا اور بالکنی میں موسم کا لطف لینے آیا تھا، مگر نیچے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ علیزے اسے وہاں نیچے ننگے پاؤں گھومتی اور مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ سارن کی آنکھوں میں نفرت کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ واہ! سارن نے دانت پیستے ہوئے مٹھیاں بھینچی۔ کیا اداکاری ہے! اسے علیزے کی یہ خوشی اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اسے لگا یہ لڑکی اسے چڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ سارن کی سوچ نے فوراً منفی رخ اختیار کیا۔ اسے لگا علیزے اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے، وہ جیت جو اس نے اور اس کی ماں نے سارن کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے حاصل کی تھی۔ میرا سکون برباد کر کے، میری زندگی جہنم بنا کر یہ لڑکی وہاں ایسے جھوم رہی ہے جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ سارن کے ذہن میں اپنی ماں کے الفاظ گونجے۔ دیکھا سارن، یہ ماں بیٹی کتنی چالاک ہے، ان کا مقصد صرف اس حویلی میں داخل ہونا تھا۔ سارن کو لگا کہ علیزے کا یہ رقص، یہ مسکراہٹ دراصل اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ 2 دن سے کمرے میں خود کو قید کیے بیٹھا تھا، ڈپریشن اور غصے سے لڑ رہا تھا، اور یہاں یہ لڑکی موسم کے مزے لوٹ رہی تھی۔ یہ بات سارن کی انا کو کسی طور بھی گوارا نہیں تھی۔ اس کا غصہ قابو سے باہر ہونے لگا تھا۔ اس نے کافی کا مگ زور سے میز پر پٹخا، جس سے کافی چھلک کر میز پوش پر گر گئی، مگر سارن نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ اس کے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو یہ مصنوعی سکون برباد کر کے رکھ دے گا۔ اسے تمام بدلے لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ساتھ کی گئی ہر اس زیادتی کا بدلہ جو غزالہ بیگم نے اس سے کروانا جیسا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ علیزے بھی اس طرح تڑپے جس طرح وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا ہے۔ نیچے لان میں علیزے ابھی بھی گھوم رہی تھی اور وہ چکر کھا کر گرنے والی تھی۔ اس نے خود کو سنبھال لیا اور ہنس پڑی۔ یہ ہنسی سارن کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری تھی۔ وہ طوفان کی طرح لان میں داخل ہوا۔ قریب ہی کیاریوں میں کام کرنے والے 2 مالی اور برآمدے میں صفائی کرتا ہوا ایک ملازم سارن کو دیکھ کر سہم گئے۔ چھوٹے صاحب کے چہرے پر موجود غضبناک تاثرات بتا رہے تھے کہ آج خیر نہیں ہے۔ سارن کی آنکھیں سرخ تھیں اور ماتھے پر رگیں تنی ہوئی تھیں۔ ملازموں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سمجھداری اسی میں سمجھی کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائیں۔ وہ سب چپکے سے ادھر ادھر کھسک گئے تاکہ صاحب کے غصے کی زد میں نہ آ سکے۔ سارن سیدھا علیزے کی طرف بڑھا اور علیزے کی پیٹھ سے اس کی طرف تھی۔ وہ ابھی بھی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے قدموں کی بھاری آہٹ محسوس ہوئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مڑتی ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے بازو کو آہنی گرفت میں جکڑ لیا تو علیزے کی چیخ نکل گئی۔ سارن نے اسے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ علیزے کا توازن بگڑا اور وہ لڑ کھڑاتے ہوئے سیدھی سارن کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس کا سانس ہی حلق میں اٹک گیا۔ اس نے خوفزدہ نظریں اٹھا کر دیکھا تو سارن سارے کا انگاروں جیسا دہکتا ہوا چہرہ تھا۔ آہ! علیزے کے منہ سے بے اختیار درد بھری سسکی نکلی۔ سارن کی انگلیاں اس کے بازو کے نازک گوشت میں پیوست ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، علیزے نے ہکلاتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ میرے بازو میں درد ہو رہا ہے۔ درد؟
سارم نے اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے گرفت مزید سخت کر دی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ تمہیں درد کا احساس بھی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ تم جیسی موقع پرست لڑکیوں کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیزے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سب دیکھ، شٹ اپ، سارم کی آواز گرجی۔ مجھے مت بتاؤ کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں۔ علیزے کانپ کے رہ گئی۔ سارم نے جھٹکے سے اس کا بازو اوپر کیا اور نفرت سے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بال کھولے یہاں کے لیے اپنی نمائش کرتے وقت یاد نہیں آیا کہ کون دیکھ رہا ہے؟ سارم نے اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ بڑی معصوم بنتی ہو تم، سب کے سامنے بیچاری بننے کا ڈرامہ کرتی اور پیٹھ پیچھے اپنی آزادی کا جشن مناتی ہو۔ نہیں سارم، میں تو بس، علیزے نے وضاحت کرنا چاہی مگر سارم سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم بس کیا؟ ہاں، سارم نے اسے جھنجھوڑا۔ تم بس یہی چاہتی تھی نا کہ کسی طرح اس گھر پر، اس جائیداد پر اور مجھ پر قابض ہو جاؤ۔ مبارک ہو علیزے بیوی، تمہاری ماں کی پلاننگ کامیاب ہو گئی، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ سارم کا ہر لفظ علیزے کے دل پر نشتر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ کوئی انسان اتنا غلط کیسے سوچ سکتا ہے۔ میں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، خدا کے لیے مجھ پر یقین کرے۔ علیزے رو پڑی۔ میں تو خود مجبور ہوں سارم۔ مجبور؟ سارم نے طنزیہ ہنسی ہنسی۔ مجبور تو میں ہوں جسے زبردستی اس تماشے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ تم تو شکاری ہو جس نے بڑی مہارت سے جال بچھایا ہے۔ سارم نے اسے دھکا دیا۔ علیزے گرتے گرتے بچی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت اسے اپنا دشمن نمبر 1 لگ رہا تھا۔ سارم نے ایک نظر اس کے سر سے پاؤں تک ڈالی، اس کی کھلی زلفوں، ننگے پاؤں اور خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ اسے علیزے کی یہ حالت دیکھ کر ایک عجیب سی تسکین ملی کہ اس نے اس کے چہرے سے وہ مسکراہٹ چھین لی ہے جو اسے چبھ رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں یہاں کی ملکہ بن کر گھومنے کا؟ سارم اس کے قریب ہوا، اتنا قریب کہ علیزے کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتے تھے۔ تو سن لو، یہ حویلی تمہارے لیے پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر ثابت ہوگی۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا کہ تم اپنی اس آزادی کو، اس خوشی کو ترس جاؤ گی۔ علیزے کے پاس بولنے کے لیے الفاظ ختم ہو چکے تھے، وہ بس سسک رہی تھی۔ سارم نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے وہ الفاظ ادا کیے جو علیزے کی روح تک کو گھائل کر گئے۔ سارم کو ڈرایا، اس کے لہجے میں بے پناہ نفرت اور حقارت تھی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، دوسروں کا دن برباد کر کے خود سکون میں کیسے رہ سکتی ہو تم؟